اپنے اخلاق کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے؟ آیا مقدسہ کا جو میں نے ایک حصہ تلاوت کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمُ الْخِصَاصَةُ، ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمُ الْخِصَاصَةُ، اگرچہ خود خسارے میں ہوں پھر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ کسی نے اس کا ترجمہ کیا، دنیا میں ہیں وہی لوگ اچھے آتے ہیں جو عام دوسرے۔ تو اچھائی کا معیار یہ ہے کہ انسان کسی کے کام آئے۔ اگر وہ کسی کے کام نہیں آ پا رہا تو اس کی زندگی فضول گزر رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، باری تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو بھی مجھ سے راضی رہے، تیرے بندے بھی راضی رہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے کہ تو میرے بندوں کو خوش رکھا کر، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا کر، وہ بھی خوش ہوں گے، میں بھی خوش رہوں گا۔ بڑا سادہ سا طریقہ بتا دیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اپنے اخلاق کو بہتر کیسے کر سکتا ہوں، میں کیا کروں کہ میرا اخلاق سنور جائے، بہتر ہو جائے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں یہ 3 چیزیں شامل کر لو اور اسی کی پریکٹس کرو، یعنی بار بار کرو۔ کیا؟ جو تجھ سے لا تعلقی کرے، جو تجھ سے توڑے تعلق، تو اس سے جوڑا کر۔ پہلا، یہ کام بہت مشکل ہے۔ ایک آدمی اگنور کر رہا ہے، تعلق توڑ رہا ہے، اور دوسرا اس کے پیچھے پیچھے کہ یار جوڑ لے، صلح کر لے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اجر بھی مشکل کا ہی ملتا ہے، مشکل کے بعد یہ آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا نا اللہ جل مجدہ نے کہ جو میں نے تمہیں سر بلند کیا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، میں نے تمہیں عزت دے دی۔ تو جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تجھ پر زیادتی کرے تو اس کو معاف کر۔ یہ معاف کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور یاد رکھ لو یہ بزدل آدمی معاف بھی نہیں کر سکتا، بہادر کا کام ہوتا ہے معاف کرنا۔ یعنی وہ لوگ معافی مانگ رہے ہوں اور یہ معاف کر دے، یہ بہت بڑی بہادری کا کام ہے۔ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تیرے سے زیادتی کرے تو اس کو معاف کر، جو تمہیں نہ دے تو اس کو دیا کر۔ کوئی مانگنے پر چیز تمہیں نہ دے، جو انکار کرے تو اس سے اقرار کر۔ یہ بھی بہت مشکل ہے، جب ہم کسی سے مانگتے ہیں اور وہ نہیں دیتا، پھر جب وہ مانگے تو پھر ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہوتا کہ ہم اس کی کام آئے۔ فرمایا مزہ تب بھی ہے، وہ تمہارے کام نہیں آیا، تم اس کے کام آؤ، اس نے تمہیں نہیں دیا تم اس کو دو۔ تو یہ 3 طریقے ہیں، فرمایا یہ اپنا لو، اللہ تمہارے اخلاق کو بہتر کر دے گا۔ اخلاق انہی 3 چیزوں کے گرد گھومتا ہے۔ زندگی میں یہ اتر جائے تو انسان بہت اچھے اخلاق کا مالک ہو سکتا ہے۔ اور یہ دولت جو ہے اچھی اخلاق کی، یہ انسان کو بڑا بلند کر دیتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کا تم میں سے اخلاق زیادہ اچھا ہے۔ اندازہ کریں حضور نبی مکرم کی صحبت سنگت میت۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ
मालो ज़र की दौलत हर किसी को देता है, लेकिन अखलाक की दौलत वो गैरों को नहीं देता, वो अपनों को देता है। यानी जिसकी आदत अच्छी होगी, जिसका अखलाक अच्छा होगा, जिसका रवैया अच्छा होगा, तो समझो कि अल्लाह के ये करीब है। और जिसके अंदर तुरशी तुरशी है, तलखी तलखी है, खुशी नाम की कोई चीज ही नहीं है, चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं है, समझो अल्लाह इससे नाराज है। क्योंकि मखलूक के खुदा के साथ वो तलख रहता है ना। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि बेटे को मारे कोई और बाप उसके साथ दोस्ती बनाए रखे, या बाप को कोई मारे तो बेटा उसके साथ दोस्ती बनाए रखे? ऐसा मुमकिन नहीं। घर के किसी फर्द को भी कोई इग्नोर करे तो वो दूसरा उसको करीब नहीं करता। अल्लाह ने भी फरमाया कि ये मेरा कुंबा है, मेरा घराना है, जो मेरे घराने से प्यार करता है मैं भी उसी से प्यार करता हूं। तो उसके घराने से नफरत करें, दुश्मनी करें, बुग़्ज़ रखें, कीना, अनाद, हसद, ये सारी बुराइयां उसके हवाले से हों, तो रब फिर कैसे खुश हो सकता है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान घराने को खुश रखता है, किसी मुसलमान घराने, अल्लाह के पास जन्नत से कम उसके लिए अजर ही नहीं है। जन्नत से कम उसके लिए अजर ही नहीं है, उसको जन्नत अता करता है। तो अब जन्नत के तरीके देखें, रास्ते देखें कौन से हैं। एक खातून के बारे में कहा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बड़ी इबादत गुजार है, पारसा है, मुत्तकी है, लेकिन उसका अपने पड़ोसियों के साथ जो है ना वो रवैया अच्छा नहीं, तल्ख है। उसने फरमाया जहन्नम में जाएगी। और उसके बरक्स पड़ोसियों के साथ उसका रवैया अच्छा है, लेन देन चलता है, तो लेकिन इबादत में कमजोरी है, फरमाया जन्नत में जाएगी। मकसद कहने का यह है कि इबादत की कमजोरी जो है वो अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, लेकिन अगर लोगों के साथ रवैये में कोई कुताही, गफलत होगी तो वो माफी नहीं होगी। वो माफ करें तो फिर, अगर नहीं तो फिर। यानी जिंदगी में ऐसे अफराद तैयार करने चाहिए जो उसकी अदम मौजूदगी में पीठ पीछे उसकी तारीफ करें। वो तारीफ तभी करेंगे ना उसके अंदर कोई खूबी होगी तो, वरना तो मुंह पे ही तारीफ होती है। तो कोशिश करनी चाहिए लोगों के बारे में, अपने बारे में अपने हवाले से पूछना चाहिए कि मेरे बारे में क्या राय रखते हैं। अगर अच्छी राय है तो शुक्र अदा करना चाहिए, अगर गलत राय है तो उनकी राय को बदलना चाहिए अपने किरदार से, अपने हवाले। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा बाहर निकले, अंधेरा था, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि ये इमाम आज़म अबू हनीफा सारी रात इबादत करते हैं। कहते हैं कि मैं करता नहीं था सारी रात में करता इबादत नहीं था, लेकिन लोग ये समझ रहे थे। कुछ वक्त मिलता था, चराम करता था। कहते उसके बाद फिर मैंने सारी रात खड़े होना शुरू कर दिया, लोगों का गुमान मेरे बारे में गलत ना हो। ये बड़ा धचका लगता है लोगों को, किसी के बारे में गुमान रखते हैं और अच्छा रखते हैं, भला रखते हैं, तो वो उनके गुमान के बरक्स उसका किरदार नजर आए तो बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि अच्छे किरदार से इंसान करीब होता है, लेकिन जब वो उस किरदार पे पूरा नहीं उतरता तो फिर आदमी बहुत दूर हो जाता है। तो इबादत यही है कि खुदा के बंदों के साथ भला किया जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया, उसने कहा फलां बंदे से मुझे काम है, अगर आप कह देना उसको जाके मेरा काम हो जाता है, मजबूरी बड़ी है, इमरजेंसी बड़ी है, कोई सूरत नजर नहीं आ रही, लेकिन आप इत्काफ बैठे हुए हैं, अब क्या करें? उन्होंने कहा चलो मैं आपके साथ चलता हूं। उसने कहा हुजूर आप तो इत्काफ में हैं। फरमाया आपकी मजबूरी ज्यादा है,
میں اعتکاف کی قضا بھی کر سکتا ہوں. تو یہ ہے عبادت، ان چیزوں کی قضا ہے لیکن اس کی قضا یہ ماحول اللہ جل مجدہ کو کیا محتاجی ہے عبادت کی، ریاضت کی. وہ جو عبادت کا اور ریاضت کا وہ جو ایک سسٹم دیتا ہے وہ انسان کو اس لیے سسٹم دے رہا ہے کہ انسان کی عادات بدلیں، انسان کا من صاف ہو، تن صاف ہو، زبان صاف اور پاک ہو. اس لیے دے رہا ہے تاکہ معاشرہ ایک خوشگوار معاشرہ بن سکے، ایک اچھا معاشرہ بن سکے. ورنہ تو لڑائی لڑائی، تلخی تلخی. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں تو برداشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کچھ مالی حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے انسان کو پریشان کر دیا ہے. اب اسی پریشانی میں پھر وہ ہر جگہ پہ پریشانی نظر آتی. اب بیچارہ تھکا ماندہ گھر سے اگر بندہ جائے گا تو اب بچے کھیلتے ہوئے یا ریلیکس اچھے نہیں لگیں گے کیونکہ وہ خود فریش نہیں ہے. اگر فریش ہو کر جائے تو اگر ان کا کچھ موڈ بدلا ہوا بھی ہے تو یہ ان کو ٹھیک کر سکتا ہے، ورنہ تو مزید بدلے گا. تو قاد الفقر یکون کفرا، یہ جو فقر ہے یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. مال کی زیادتی عیاشی کی طرف راغب کرتی ہے اور مال کی کمی کفر کی طرف راغب کرتی ہے. دونوں چیزیں خدا سے دور کرتی ہیں. جب عیاش ہو جاتا ہے پھر بھی خدا سے دور ہوتا ہے، جب غریب ہو جاتا ہے پھر بھی خدا سے دور ہو جاتا ہے. تو بیلنس، تقسیم مساوی ہونی چاہیے. دولت کی تقسیم مساویانہ اصولوں پر مبنی ہونی چاہیے. اس لیے کہا نا کہ اگر زکوٰۃ ہے تو دو، پھر اس کے علاوہ بھی حق ہے تمہاری دولت میں غیروں کا، وہ بھی دو. کبھی صدقہ، کبھی خیرات، کبھی فطر، کبھی قربانی، کبھی کچھ، یعنی کوئی نہ کوئی چیز چلتی رہتی ہے. اور زکوٰۃ اس کے علاوہ ہے. اگر یہ رک جائے گا تو پھر تو تقسیم نہیں ہو سکتی نا. معاشرے کی تقسیم دولت کے حوالے سے بہتر ہو سکتی ہے. اگر دولت تقسیم ہوتی رہے تو معاشرہ ٹھیک رہے گا، اگر وہ نہیں تو پھر دعا ہے اللہ جل مجدہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.